میں نے دیکھا ایک بدحال شخص پل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دینے لگا تھا۔ میں نے فوراً اسے روک لیا تو وہ روتے ہوئے بولا، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں گھر پر۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ اسی کو ہی دے دی جو آج ہی ملی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر گئی تو ساس نے واویلا مچا دیا۔ روتے ہوئے شوہر کو ویڈیو دکھا کر بولی، پوری تنخواہ اپنے یار کو دے آئی ہے، یہ دیکھ۔ شوہر نے یہ سنتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ میں سڑک پر کھڑی رو رہی تھی کہ اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ جب نرس بولی، کمشنر صاحب مریض کو ہوش آ گئی ہے، جیسی وہ آدمی اندر آیا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو وہی پل والا آدمی تھا، میری سہاگ رات تھی۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں علی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی کہ اتنے برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی۔ کمرے کی فیری لائٹس میں ہر چیز خواب جیسی لگ رہی تھی۔ میرا دل خوشی سے رقص کر رہا تھا۔ میں عام دلہنوں کی طرح سر جھکا کر شرما کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ گھونگھٹ اٹھا کر کمرے کی سجاوٹ کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے جب میں نے خود کو دیکھا تو مجھے خود پر رشک آیا۔ رشک کیسے نہ آتا؟ میں سر سے پیر تک قیمتی زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ میں ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھی اور میری شادی کے لہنگے اور زیورات سے لے کر جہیز کی ایک ایک چیز میرے پیسوں سے آئی تھی۔ بس دل میں خسرت تھی کہ میں شادی کے نام پر جو بھی خریدوں وہ سب میرے علی کے گھر کا مقدر بنے، اور پھر میری خواہش جیسے عرش پر سن لی گئی۔ میری لو میرج ہو گئی۔ میرے اپنے پورے خاندان سے ٹکر لے کر علی کا ہاتھ تھاما۔ میری بڑی بہن جس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، اس نے بہت واویلا مچایا کہ لوگ ٹھیک نہیں لگتے، مگر میں نے اسے خوب کھڑی کھڑی سنائی کہ تم اسے جلتی ہو، اس کی شادی تو کسی دو بچوں کے باپ سے بھی نہ ہو سکی۔ اب میرے جوان جہان محبوب کو دیکھ کر تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ اسے پھر ایسی چپ لگی کہ مت پوچھیے۔ میری برات تک اس نے مجھ سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ میں بھی کہاں پرواہ کرنے والوں میں سے تھی۔ علی سے نکاح ہوتے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں علی کے خیالوں میں اتنی مگن ہو چکی تھی کہ دروازہ کھلنے کا پتہ ہی نہ چلا، مگر اگلے ہی لمحے کسی کے ہاتھ نے میرے کندھے کو جھنجھوڑا۔ میں چونک کر مڑی تو سامنے علی نہیں بلکہ میری ساس کھڑی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ نیچے کیا۔ وہ ایک دم طنزیہ لہجے میں بولی، مجھے دیکھ کر گھونگھٹ نیچے کرنے کی کیا ضرورت تھی بی بی؟ عجب لہجہ مجھے اندر تک سلگا گیا۔ میں نے گھبرا کر گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ مجھے گھور کر بولی، تم اب تک اتنا بھاری زیور پہن کر ایسے ہی بیٹھی ہو، اتارو اسے تاکہ میں اسے سنبھالوں، شادی والے گھر میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ابھی تو میرے شوہر نے آنا تھا، آخر یہ سارا بناؤ سنگار میں نے اسی کے لیے تو کیا تھا۔ اس نے تو ابھی تک مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، منہ دکھائی بھی نہیں دی، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ علی کی بجائے اس کی ماں کمرے میں آئی، اور وہ بھی ایسی ڈیمانڈ لے کر جسے سن کر ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، مگر زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ میں نے گلا کھنگا کر بس اتنا کہا کہ علی آ جائیں تو اتارتی ہوں، تو انہوں نے بھویں چڑھاتے ہوئے مجھے گھورا اور پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اسی لمحے مجھے اپنی سہیلی کی سرگوشی یاد آئی جو عین رخصتی کے وقت اس نے میرے کان میں کی تھی، تمہاری ساس کافی نکچڑی ہے، خیال رکھنا۔ لیکن اس وقت تو میں نے اسے اگنور کر دیا، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ جیسے سارا زمانہ مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ علی تھا بھی تو اتنا ہینڈسم کہ اس کے لیے میرا سوچنا بنتا بھی تھا، لیکن اب ڈر میرے دل میں اترتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی تو شادی کی پہلی رات تھی، مگر اس کا آغاز اتنا تلخ کیسے ہو گیا؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ میری ساس بنا کچھ کہے سنے باہر چلی گئی؟ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب علی اندر آیا تو میں پرسکون ہو گئی، لیکن ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر علی کی جانب دیکھا تو اس نے مجھے مسکرا کر تسلی دی اور اٹھ کر دروازے پر گیا، تو میری نند نے انتہائی سخت آواز میں اسے اپنی ماں کا پیغام دیا کہ فوراً باہر آؤ، امی بلا رہی ہے۔ وہ فوراً باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا 2-3 منٹ میں واپس آ جائے گا، مگر علی ایسا گیا کہ 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے۔ خدا جانے ان ماں بیٹے کے درمیان کون سے مذاکرات ہو رہے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں کڑھنے لگی، کروٹیں بدلنے لگی، بیٹھے بیٹھے میری کمر تختہ ہو گئی۔ میں نے اس کے انتظار میں بستر پر سر ٹکا دیا اور ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھلا اور کڑے تیوروں کے ساتھ علی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ میں گھبرائی سی۔ اس نے آتے ہی چلا کر کہا، امی نے تم سے زیور مانگا تھا، تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اور امی کے ساتھ بدتمیزی؟ نہیں علی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی اور انتہائی جارحانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا، ابھی اور اسی وقت یہ زیور اتارو اور جا کر امی کو دے کر آؤ۔ میں حیرت سے اسے تکنے لگی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا؟
آج اپنی ماں کے ایک اشارے پر مجھے ایسے حکم دے رہا تھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ زیور میری محنت کی کمائی سے خریدا گیا تھا۔ اگر میں آج یہ سب دے دوں گی تو کیا گارنٹی ہے کہ مجھے خاموشی کے بدلے کچھ ملے گا؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلا گیا اور میں ساکت رہ گئی۔ علی کی کمرہ چھوڑ کر جانے کے بعد میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ کیا سہاگرت ایسی ہوتی ہے؟ اس دن کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی، دعائیں مانگی تھی۔ کمرے کی خاموشیاں مجھے کاٹنے لگی۔ سامنے آئینے پر نگاہ گئی مگر اب میرے چہرے پر کوئی تازگی نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، نہ آنکھوں میں کوئی چمک، جیسے کسی نے ایک لمحے میں میرے سارے خواب پر مٹی ڈال دی ہو۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھے بیٹھے سوچا، شاید میری شادی کی رات برباد نہیں ہوئی بلکہ میری خوشیوں بھری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا خبر، شاید میرا محبوب شوہر میرا امتحان لے رہا ہو۔ بھلا میں اس امتحان میں کیسے ناکام ہو سکتی ہوں؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا ایک زیور اتارنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا کہ مجھے ہر صورت علی کو منانا ہے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، اگر مجھے اس کی محبت واپس لانی ہے تو مجھے اپنا غرور، اپنی عزت، سب کچھ قربان کرنا ہوگا، کیونکہ قربانی صرف عورت کا ہی مقدر ہے۔ اگر یہ میرا گھر ہے تو مجھے اسے بچانے کے لیے خود کو قربان بھی کرنا پڑے تو میں یہ قربانی دوں گی، دریغ نہیں کروں گی۔ میں محبت کی اتنی ماری ہوئی تھی کہ غلط اور صحیح کے درمیان فرق ہی بھول گئی۔ میں نے جلدی جلدی تمام زیورات ایک کپڑے میں لپیٹے، اس پوٹلی کو مضبوطی سے باندھا اور ہاتھ میں لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر جھانکا مگر ہر جانب سناٹا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہیں علی دکھائی نہیں دیا، نہ ہی گھر کا کوئی فرد نظر آیا تو میرا دل گھبرانے لگا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بھاری لہنگے کے ساتھ میں کہاں جاؤں۔ حالانکہ یہ 4 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا مگر میں شادی کے بعد پہلی بار یہاں آئی تھی، اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ کس کمرے میں سانس ہوں گی۔ ایک لمحے کو سوچا واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤں مگر دل نے کہا نہیں، اگر میں نے یہ زیور ابھی نہ دیے تو علی اور زیادہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے خود کو ہمت دلائی اور آہستہ سے آگے بڑھی۔ سامنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میری سانس رک گئی۔ علی اپنی ماں کے پیروں کے پاس لیٹا ہوا تھا، جیسے کوئی بچہ ماں کے قدموں میں پناہ لیتا ہے۔ میرا شوہر جسے اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری شادی کی پہلی رات اپنی ماں کے قدموں میں مطمئن پڑا تھا، جبکہ میری ساس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر مزے سے ڈرائی فروٹس کھا رہی تھی اور پاس ہی دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ یا اللہ، شادی کے بعد مجھے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ میری ساس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، ان کی نگاہ میں میرے لیے اجنبیت تھی۔ میں نے دھیرے سے سلام کیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ میں بیٹھ کی پائنتی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو نہ کہا بلکہ دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ ان کے اس رویے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، امی، میں یہ زیور کہاں رکھوں؟ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، ان کی آنکھیں مجھ پر جم گئی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی زیور واپس کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور تیز لہجے میں بولی، لاؤ لاؤ مجھے دو، اور ایک دم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے ان کے ہاتھوں پر زیور رکھ دیا۔ زیور کی پوٹلی ان کے ہاتھ میں کیا آئی تو ان کی آنکھیں چمکنے لگی، چہرے پر عجیب سی پوری تسکین بھری مسکراہٹ کھلنے لگی۔ میں نے حیرت بھری آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا مگر میں جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ میرا دکھ دیکھے، ایک لمحے کے لیے صحیح میری پہلی قربانی کو محسوس کرے، مگر وہ بے حس بنا لیٹا رہا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی مگر یہ وہی تھا جس نے مجھ سے محبت کے بے شمار وعدے کیے تھے۔ دل کے اندر ایک چبھن سی اٹھی، کاش وہ کچھ تو کہتا، کاش ایک نظر ہی مجھ پر ڈال لیتا، ایسی بھی کیا بے حسی۔ میری ساس نے زیور کی پوٹلی کو ہاتھ میں تولا، پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، کیوں کھڑی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے ایک بار پھر علی کی طرف دیکھا، شاید وہ میرے ساتھ چل پڑے مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، اندر سے ہلکی سی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ یقیناً علی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور بھاری دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے لہنگے سے لے کر میک اپ تک ہر چیز بوجھ لگنے لگی۔ میں نے فوراً منہ دھویا اور اپنا بھاری لہنگا اتار دیا اور سادہ سا کاٹن کا جوڑا پہن لیا۔ جب آئینے میں دوبارہ خود کو دیکھا تو یوں لگا جیسے میں وہی پرانی لڑکی بن گئی ہوں جو اسکول کے بچوں کو پڑھاتی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ خوابوں کی تھکن تھی۔
میں نے بستر پر لیٹنے سے پہلے دل میں ایک وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنی توقعات کم کر دوں گی، شاید یہی میری بقا کا راستہ ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ ہلکا سا چڑچڑایا، میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لی۔ علی اندر آیا، قدموں کی چاپ میرے قریب آئی، پھر رک گئی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، شاید میری خاموشی اسے کھٹک رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ آخر کار وہ میرے قریب آیا اور نرمی سے اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھا، مگر میں نے سختی سے آنکھیں بند رکھی کیونکہ میرے اندر محبت کے سارے جذبات مر چکے تھے۔ شادی کے 1 مہینے میں میرے سارے خواب دھندلا گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ علی کے ساتھ آزادی سے زندگی بسر کروں گی، مگر یہاں تو ہر چیز ساس کے حکم کی محتاج تھی۔ ہم ہنی مون تک ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے کئی بار علی سے کہا کہ 2 دن کے لیے کہیں چلے جائے، مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: امی خوش نہیں ہوں گی۔ اس گھر میں ہر فیصلہ ساس کے حکم سے ہوتا، چاہے وہ رات کے کھانے کا مینیو ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کے چوتھے دن ہی مجھے گھر کی ساری ذمہ داریاں سونپ دی گئی اور میری ساس اور نند خود کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر چکی تھی۔ میں صبح سے لے کر رات تک ان کی فرمائشیں پوری کرتی، کھانا بناتی، صفائیاں کرتی، حتیٰ کہ ہر حکم مانتی، اس امید پر کہ وہ مجھ سے خوش رہے۔ چونکہ شادی کی وجہ سے میں نے اسکول سے چھٹیاں لے رکھی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ جب میں دوبارہ نوکری شروع کروں گی تو شاید ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں گی، مگر یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ جاب کے پہلے ہی دن میری ساس نے صاف کہا کہ صبح کا ناشتہ بنا کر جانا۔ میں نے فوراً چائے اور پراٹھے بنائے اور خود لیٹ ہونے کی وجہ سے بغیر ناشتہ کیے اسکول چلی گئی۔ چونکہ پہلا دن تھا اس لیے پرنسپل نے کچھ نہ کہا، مگر ساتھ ہی یہ بھی چتا دیا کہ روز یہ ممکن نہیں۔ دوپہر 3 بجے جب میں تھکی ہاری گھر پہنچی تو دیکھا صبح کے برتن جیسے کہ تیسے پڑے تھے، سنک جھوٹے برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور دن کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ حالانکہ ساس اور نند گھر میں موجود تھی اور مزے سے فلم دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً کھانا بنایا جو انہیں بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے سوچا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لوں گی، مگر ساس نے کہا واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھو لینا۔ میں نے خاموشی سے مشین لگا دی، کپڑوں سے فارغ ہو کر رات کا کھانا بنایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھکن سے میرا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ نوکری اور گھر کے اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے نبھاؤں، مگر بدقسمتی سے اس کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ میری زندگی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، مگر علی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے اس کی محبت کے دعوے کہاں چلے گئے۔ وہ گھر آتا تو موبائل میں مصروف ہو جاتا، میں اسے دیکھتی رہتی، شاید ایک نظر پیار سے دیکھ لے، شاید کہہ دے کہ تم تھک گئی ہو، مگر وہ اپنی دنیا میں گم رہتا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، میں نوکری چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں انسان ہوں، مشین نہیں۔ ایک دن ہمت کر کے علی سے کہا کہ میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، مگر اس کا چہرہ اتر گیا۔ جب یہ بات ساس تک پہنچی تو وہ تو طنزیہ لہجے میں بولی کہ میں نے علی کی شادی پڑھی لکھی نوکری پیشہ آور لڑکی سے اس لیے کی کہ میرے بیٹے پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہ بنے، ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ یعنی صاف پیغام تھا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو نوکری کرنا ہوگی۔ میں نے ہار مان لی، جاب جاری رکھی، مگر اس کا فائدہ بھی مجھے نہ ملا۔ میری تنخواہ سیدھی ساس کے ہاتھ میں چلی جاتی، وہ اخراجات کی لمبی فہرست لے آتی اور میں خاموشی سے پوری تنخواہ ان کے حوالے کر دیتی۔ اگر ایک نوٹ بھی کم ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ شادی سے پہلے میں اپنی مرضی سے خرچ کرتی تھی، مگر اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکوں۔ ساس اور نند ہر مہینے برانڈیڈ سوٹ اور جوتے لیتی۔ ایک بار تنگ آ کر میں نے علی سے خرچ مانگا تو وہ ہنس پڑا اور بولا اچھی خاصی تنخواہ ہے، پھر بھی بیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلاتی ہو۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے غصے میں کہا میری ساری تنخواہ تو آپ کی امی لے لیتی ہیں، میرے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ رہتا ہے۔ وہ فوراً بھڑک اٹھا اور بولا تم سمجھتی ہو میری ماں تمہارے پیسوں کی محتاج ہے؟ یہ گھر تمہاری تنخواہ سے نہیں چلتا، تمہاری کمائی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، مگر تم ذرا سا دے کر احسان جتاتی ہو۔ علی کے منہ سے آگ برس رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ آواز آہستہ رکھے، مگر وہ غصے میں اپنی ماں کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ فوراً میرے کمرے میں اور مجھے گالیاں دینے لگی، بولی ہم نے تمہیں یتیم سمجھ کر پناہ دی تھی، مگر تم اتنی گھٹیا سوچ کی ہو۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی اتنا ناپختہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات اور بڑھے میں نے دونوں سے معافی مانگ لی۔ میں اس رشتے کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ علی طلاق کی بات ویسے ہی کرتا رہتا تھا اور میں اس لفظ سے بری طرح ڈرتی تھی، اسی لیے ہر بار خود کو توڑ کر خاموشی اختیار کر لیتی۔ زندگی اب میرے لیے ایک مسلسل امتحان بن چکی تھی۔ میں ہر صبح آنکھ کھولتی تو اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ گھر کا ماحول عجیب ہو گیا، ساس کا منہ ہر وقت بنا رہتا، نند بات بات پر کاٹنے کو دوڑتی، بدتمیزی الگ کرتی اور علی وہ سدا کا لاپرواہ۔ یہ سب میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔
जिससे मैं किसी सूरत जान नहीं छुड़वा सकती थी। अब ये घर मेरे लिए वो जगह नहीं रहा जहाँ मैं चंद पल सुकून तलाश कर सकूं। ये ऐसी जगह बन चुका था जहाँ हर लम्हा मेरा दम घुटता। शादी का 1 साल पलक झपकते गुजर गया। मैं अब तक माँ भी ना बन सकी और ये भी मेरी ही गलती समझी गई। मेरी सास अक्सर मुझे सुबह स्कूल के लिए तैयार होता देखकर ताने जरूर देती कि आजकल की लड़कियां मेकअप करने में तो माहिर है, मगर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। उनके अल्फाज में दिल में तीर की तरह उतरे, मगर मैं खामोशी से अपने आंसू पोंछ लेती। एक दिन दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं भाग कर गई। बाहर मोहल्ले की खाला आई हुई थी, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह तजस्सुस भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे बहू, कब सुनाओगी हमें खुशखबरी? मैं कुछ कह भी ना पाई थी कि पीछे से सास बोल उठी, पता नहीं ये खुशखबरी सुनाएगी भी या नहीं। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सबके सामने ऐसे मुझे जलील करेंगी। मैं खामोशी से चाय बनाने लगी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक चाय का कप हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सास चीख उठी, अरे क्या तोड़ दिया? तुम्हारे हाथों में बिल्कुल जान नहीं। बच्चे पैदा नहीं होते और काम भी ढंग से नहीं होता। मैंने कब की किरचियां तो समेट ली, मगर दिल की किरचियां ना समेट सकी। उस रात मैंने अली से बात करने का फैसला किया और कहा कि अम्मी सबके सामने मेरे बारे में ऐसे बातें क्यों करती हैं? तो वो बेपरवाही से बोला, 1 साल हो गया, अब तक बच्चा आ जाना चाहिए था। मैंने कहा, औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। तो वो हंसने लगा और बोला, शायद अल्लाह ने तुम्हारी गोद खाली ही रखनी है। मैं रोने लगी और वह कमरे से बाहर ही चला गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद छुप गया था। मुझे लगा जैसे वो भी मेरी हालत पर शर्मिंदा हो गया हो। अगले दिन मैं गायनी के पास गई। टेस्ट करवाए जो बिल्कुल ठीक आए। अब अली के टेस्ट जरूरी थे। मैंने हिम्मत करके उसे कहा तो वो आग बगोला हो गया और बोला, क्या मर्दों के भी टेस्ट होते हैं? ये औरतों के मसले होते हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की तो उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा ऐसी बात मत करना। उसी वक्त सास आगे और बोली, क्या शोर है? अली ने गुस्से में कहा, ये छुप कर डॉक्टर के पास गई है और अब मुझसे टेस्ट करवाने को कह रही है। सास मेरे गाल पीट कर बोली, खबरदार जो मेरे बेटे पर उंगली उठाई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, नुक्स तुम में है। मैंने मार खाने के बावजूद खामोशी इख्तियार की, मगर मुझे सवाए जिल्लत के कुछ ना मिला। मैं रातों को जाग जाग कर सोचती रही, क्या वाकई मैं ही कसूरवार हूँ? मैं दुआएं करती, कुरान खोलती और अल्लाह से फरियाद करती, या रब्बुल आलमीन, कब तक ये सब बर्दाश्त करूँ? कब तक ये लोग मुझे यूं तोड़ते रहेंगे? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन सुबह मेरा दिल बहुत बोझल था। रात भर नींद नहीं आई थी। सास के ताने, अली की बेरुखी और लोगों की बातें मेरी रूह को चीर रही थी। दिल चाहा स्कूल न जाऊं, मगर तनख्वाह का दिन था इसलिए खुद को तैयार किया। आईने में देखा तो खुद को पहचान न सकी। आंखों के नीचे स्याह हल्के और चेहरे पर शदीद थकन थी। मैं पर्स लेकर घर से निकली। अली हस्बे मामूल माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। न सलाम न दुआ। मैं सड़क पर आ गई। शोर था मगर मेरे अंदर मुकम्मल खामोशी थी। तनख्वाह लेकर घर जाने की बजाय दिल चाहा कहीं अकेली बैठूं। चलते चलते मैं शहर के पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे दरिया शोर से बह रहा था। मैं रेलिंग के करीब खड़ी थी कि अचानक एक बदहाल आदमी रेलिंग पर चढ़ता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ थी। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो छलांग लगाने वाला है। मैं दौड़ी और उसकी शर्ट पकड़कर पीछे खींच ली। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। बोला, मेरी बेटियां 2 दिन से भूखी हैं, बीवी मर चुकी है, कोई सहारा नहीं। मैंने पर्स से अपनी पूरी तनख्वाह निकाल कर उसके हाथ पे रख दी और कहा, हिम्मत मत हारो, अपनी बच्चियों के लिए जियो। वो मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। शाम को जब मैं घर पहुंची तो सास गुस्से में थी। नंद कमरे से झांक रही थी। मैंने सलाम किया तो वो चीख पड़ी, कहाँ थी इतनी देर से? मैंने कहा, स्कूल में काम था। तो पुल पर क्या कर रही थी? वो तंजिया अंदाज में बोली, झूठ मत बोल, हमने खुद तुम्हें पुल पर एक मर्द को पैसे देते देखा है। ये सुनते ही मेरे हाथ से पर्स गिर गया और मैं फौरन सख्ते में आ गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी। मैंने कहा, अम्मी, वो तो एक भूखा आदमी था, मैंने उसे सदके के तौर पर अपनी तनख्वाह दी। वो बोले, सदके में पूरी तनख्वाह कौन देता है? सच बता, वो तेरा यार कौन था? अपने किस राज पर उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने इतने सारे पैसे दिए? इतने बड़े इल्जाम पर मैं कांप गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए ऐसी बात मत करे, मैंने बस एक मरते इंसान की मदद की है। तो वो एकदम अली की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी बीवी न जाने किस किस मुकाम पर झूठ बोलती रही है। खुदा जाने ये रोज स्कूल जाती थी या नहीं, हमें क्या पता इसके कितने यार हैं। अली अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अली से कहा, मेरी बात तो सुने। अम्मी जैसा कह रही है वैसा कुछ नहीं है,
مگر میری ساس نے فوراً موبائل نکال کر علی کو دکھایا۔ تم خود دیکھ لو یہ کس شخص کو پیسے دے رہی ہے اور کیسے اس کے قریب کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہے۔ ہماری بات اگر تمہیں جھوٹ لگتی ہے تو یہ ویڈیو تو جھوٹی نہیں ہے نا۔ میں رونے لگی اور علی کی طرف دیکھ کر بولی، علی میری بات تو سنیں، ویڈیو میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے میں اپنی پوری بات کرتی، علی نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں زمین پر جا گری۔ مجھے سچ جاننا بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ میں وہی پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی، ساس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمکتی، نندوں کے لبوں پر مسکراہٹ۔ علی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دھکے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، بارش ہونے لگی تھی۔ میں خالی ذہن سڑک پر چلتی جا رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہر گاڑی کی بتیاں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ میں سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ اگر یہ میرا انجام ہے تو اب مجھے اٹھا لے۔ اسی لمحے تیز روشنی میری آنکھوں کو چندیا گئی۔ ایک گاڑی اچانک میرے قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو بچا پاتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں کہیں دب گئی اور میں گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر گر اور بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی، سانسیں باری تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نرس کسی کو آوازیں دے رہی تھی، کمشنر صاحب مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا، ایک مانوس سی پرچھائی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر غور سے دیکھا، دل جیسے تھم گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے پل پر موت سے بچایا تھا۔ میں سانس روک گئی، میری نیکی کا ایسا صلہ وہ ایسا سے میرے قریب آیا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، میں کچھ بول نہ سکی۔ 2 دن ہاسپٹل میں گزر گئے۔ وہ روز آتا، ڈھیروں پھول لاتا، مگر میرے قریب زیادہ دیر نہ رہتا۔ اس کی نگاہوں میں احترام تھا، ایسا احترام جو میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی۔ وہ میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میرا نام نعمان ہے، آپ بتا دیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس کی بات پر میرے آنسو نکل آئے اور میں نے آہستہ سے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اور جب میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ افسوس اور مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو میرے گھر چلے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر اس کے لہجے میں نہ ترس تھا نہ ہمدردی، بس خلوص تھا۔ میں نے سوچا میرا ذہن بالکل خالی تھا، مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اسے بنا سوچے سمجھے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی شہر کے پرانے حصے سے گزرتی ہوئی ایک خوبصورت مگر سادہ سے گھر کے سامنے رکی۔ نعمان نے دروازہ کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ 2 ننھی منی لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئیں۔ وہ شاید 3 سال کی ہوں گی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور اچانک میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ان کی ہنسی اور معصومیت نے جیسے پورے گھر کو زندگی سے بھر دیا۔ ایک بولی، ماما آپ آ گئی۔ میں ٹھٹک گئی، میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں بیٹا میں تمہاری مما نہیں ہوں۔ مگر وہ دونوں پھر لپٹ گئی۔ دوسری بولی، آپ ہماری مما ہے نا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے نظر نیچی کر لی، ہاتھ کی انگلیاں مڑنے لگی۔ نعمان خاموش کھڑا تھا، پھر ایسا سے بولا، ان معصوموں کا دل نہ توڑو۔ میں نے ایک لمحہ بچیوں کو دیکھا، ان کے چہروں پر حیرت، خوف اور امید سب کچھ اکٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ان دونوں کو باہوں میں بڑھ لیا اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں میں تمہاری مما ہوں۔ وہ دونوں خوشی سے چیخ پڑی، ہنسنے لگی اور میرے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ ان کے لمس میں ایک ایسا سکون تھا کہ دل کا برسوں پرانا ملال مٹنے لگا۔ میں رونے لگی، وہ دونوں بھی رونے لگی۔ میں نے دیکھا نعمان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اگلے چند دن وہ گھر میری پناہ گاہ بن گیا۔ وہ دونوں بچیاں میرے آس پاس پھرتی، میرا آنچل تھام کر سوتی اور ہر صبح میرا چہرہ چوم کر جاتی۔ میں سوچتی یہ وہ احساس ہے جو مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے بال سنوارتی اور انہیں بہت ساری کہانیاں سناتی۔ میرے اندر جیسے ماں کی وہ محبت جاگ اٹھی جو برسوں سے سسک رہی تھی۔ مگر ایک رات جب دونوں سو گئی تو میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ چاندنی رات کا اپنا ہی سکون تھا، مگر میں بے چین تھی۔ میں نے سوچا میں یہاں کب تک رہ سکتی ہوں، میرا اور نعمان کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے بات کروں گی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد میں نے کہا، نعمان مجھے اب جانا چاہیے۔ وہ چونک کر بولا، کیوں؟ میں نے آہستہ سے کہا، اس لیے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، میں کسی کے گھر ایسے نہیں رہ سکتی، آج نہیں تو کل باتیں بننے لگیں گی۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اگر تم چاہو تو یہاں عزت سے ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ سر جھکا کر بولا، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، میرے کانوں میں وہ تمام تلخ یادیں گونجنے لگی، علی کے طعنے، اس کی ماں کے زخم اور وہ پل جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا۔
اور وہ پل جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا، میں لرز کر بولی، نکاح نہیں نعمان، میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ بولا، میں نے کب کہا کہ ابھی فیصلہ کرو؟ آرام سے سوچ سمجھ کر کرو۔ اگر کوئی اور جگہ ہے تو بتاؤ، میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ میں خاموش رہی۔ میرے ذہن میں کئی آوازیں گونجنے لگی۔ والدین کب کے دنیا سے جا چکے تھے۔ بہن کی نفسیاتی حالت ایسی تھی کہ اس کے ساتھ رہنا خود کو کھو دینے جیسا تھا۔ میں نے خود سے پوچھا، کہاں جاؤں گی؟ کس دروازے پر پناہ مانگوں گی؟ شام کو صحن میں بیٹھی تھی کہ وہ دونوں بچیاں میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، مما، آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں نے برسوں سے جھیلتی آ رہی تھی۔ میرے دل نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں نمی بھر آئی اور کہا، نہیں میری جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی رات میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ میرے دل میں وسوسے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں یہ شخص بھی علی جیسا نہ نکلے، مگر نعمان ان سے الگ تھا۔ وہ مجھے کبھی نیچا نہیں دکھاتا تھا، بلکہ عزت دیتا، میری رائے سنتا۔ نکاح کے بعد میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ شادی اگر احترام پر قائم ہو تو جنت بن سکتی ہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ میں نے دونوں بچیوں اور بیٹے میں کبھی فرق نہ رکھا۔ بدلے میں میری زندگی بھی پرسکون ہو گئی۔ نعمان مجھے دیکھ کر کہتا، تم نے اس گھر کو مکمل کر دیا ہے۔ میں مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی۔ وقت ایسے ہی پڑ لگا کر گزرتا گیا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ علی کی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے۔ علی نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کی، مگر وہ بیوی اسے چھوڑ گئی۔ پھر تیسری دفعہ اپنی کزن سے نکاح کیا، مگر اس نے بھی طلاق لے کر ان سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہی علی جس کے پاس سب کچھ تھا، ایک تنگ و تاریک فلیٹ میں ماں اور بہنوں کے ساتھ زندگی گزارا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ میری بد دعا لگ گئی۔ میں مسکرا کر کہتی، نہیں، یہ بد دعائیں نہیں، یہ ان کے اپنے اعمال کا صلہ ہے۔ آج میں اپنے وسیع گارڈن میں بیٹیوں کو کھیلتا دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے اللہ دیر کرتا ہے مگر اندیر نہیں کرتا۔ زندگی نے مجھے دکھ ضرور دیے، مگر انہی دکھوں نے مجھے پہچان دی۔ آج میں جان چکی ہوں کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں چاہتی۔ میں نے پل پر ایک انسان کو مرنے سے بچایا تھا اور بدلے میں خدا نے مجھے مکمل خوشیوں بھری زندگی عطا کی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و موضوع کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔